اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو سخت غضبناک ہوئے اور جلدی میں تختیاں بھی جو کوہ طور سے لائے تھے ایسے طور پر رکھی کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ انہوں نے نیچے پھینک دی ہے، جسے قرآن نے ڈال دی سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم اگر پھینک بھی دی ہو تو اس میں سوء بے ادبی نہیں، کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا، بلکہ دینی غیرت اور اہمیت میں بے خود ہو کر غیر اختیاری طور پر ان سے یہ کام سرزد ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں سگے بھائی تھے، لیکن یہاں حضرت ہارون نے ماں جائے اس لیے کہا کہ اس لفظ میں پیار اور نرمی کا پہلو زیادہ ہے، اے میری ماں کے بیٹے، حالانکہ بھائی ہے وہ بھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا کہ جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے روکنے میں ناکام رہے، ایک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائیل کا عناد اور سرکشی کہ انہیں قتل تک کر دینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا، جس کی اجازت ایسے موقع پر اللہ نے دی ہے۔ میری ہی سرزنش کرنے سے دشمن خوش ہوں گے، جبکہ یہ موقع تو دشمنوں کی سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بچانے کا ہے۔ اور ویسے بھی عقیدہ اور عمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شمار کیا جا سکتا ہے؟ میں نے نہ شرک کا ارتکاب کیا، نہ اس کی اجازت دی، نہ اس پر خوش ہوا، صرف خاموش رہا، اور اس کے لیے بھی میرے پاس معقول عذر موجود ہے، پھر میرا شمار ظالموں یعنی مشرکوں کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگی۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم جھوٹی تہمت لگانے والوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ کا غضب یہ تھا کہ توبہ کے لیے قتل ضروری قرار پایا، اور اس سے پہلے جب تک جیتے رہے ذلت اور رسوائی کے مستحق قرار پائے، اور یہ سزا انہی کے لیے خاص نہیں ہے، جو بھی اللہ پر افطرا یعنی بہتان کرتا ہے اس کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے اور پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب
اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں بشرطے کہ خالص توبہ ہو۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ یہاں نسخہ سے مراد یا تو وہ اصل تختیاں ہیں جن پر تورات لکھی گئی تھی، یا اس سے مراد وہ دوسرا نسخہ ہے جو تختیوں کو زور سے پھینکنے کی وجہ سے ٹوٹ جانے کے بعد اس سے نقل کر کے تیار کیا گیا تھا۔ تاہم بات پہلی ہی لگتی ہے کیونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اٹھا لیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تختیاں ٹوٹی نہیں تھیں۔ بہرحال اس کا مرادی مفہوم مضامین ہے جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے۔ تورات کو بھی قرآن کریم کی طرح انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ اصل فائدہ آسمانی کتابوں سے ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے، آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے بند کیے ہوئے رہتے ہیں، اس چشمہ فیض سے وہ بالعموم محروم ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی قوموں کے واقعات اور تذکرے سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔